سارے نبی کے جان نثار صحابی ہیں، خیبر سے واپس آئے ہوئے ہیں، کہاں خیبر فتح کر کے واپس آئے ہوئے ہیں. یہ جناب والا اتنا بڑا اعزاز لے کر آئے ہیں، اللہ کی ان پر خاص توجہ ہے. اب میرا نبی خطیب ہے، اس خطبے میں کوئی شریعت کے مسائل نہیں بتائے گئے، کوئی جناب والا اور بات نہیں ہوئی. آج میرے نبی کی زبان پر مقام صحابہ پر نماز کے بعد خطاب ہے. اس خطاب میں کیا بات ہے؟ فرمایا اس کتاب میں میرے نبی نے علی کی تعریف فرمائی ہے. وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب عظمت علی ہے، وہ تعریف علی کے اندر ہے. میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا صدیق سن، عمر سن، عثمان سن، اے سلمان بلال سنو. آقا کیا ہے؟ فرمایا آج کے بعد النظر علی وجہ علی عبادت، آج کے بعد میرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. میرے علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے یار، کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا صلہ دیا ہے، کتنا بڑا اعزاز دیا ہے. عبادت ایسے نہیں ہوتی. آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا تو نیچے نیچ چھوڑنی پڑتی ہے. بسترے کی سردی میں جناب والا وہ جو گرمی ہوتی ہے نا بڑی ٹس والی، اور رج چھوڑنی پڑتی ہے. پھر وہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا پھر اس وقت جو مزہ آتا ہے نا وہی بتا سکتا ہے. الفاظوں میں اس کی حقیقت بیان نہیں ہوتی کہ اس تہجد کی نماز کا سرور کتنا ملتا ہے جب ساری دنیا نماز ہوتی ہے اور ایک بندہ اٹھ کر وہ رجوع کر کے جب سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے نا، جب اس کا سر سجدے میں ہوتا ہے پھر اللہ ہی کہتا ہے بندے جب تو نے رضائی کی گرمی کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے، میری بارگاہ میں اب سجدہ نہیں کیا ہے، وہ بندہ بھی دیکھا تھا ادھر ہی بندہ بھی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ مزہ بھی دیکھ رہے پھر اسے اس وقت پتا چلتا ہے کہ اب عبادت کیا ہے، اس کا سرور کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے. سلام تو اپنی جگہ پر، وہ اعزاز تو اپنی جگہ پر، مگر جو سرور قرار ملتا ہے اس کا کوئی مزہ اور ہی ہے، اس کا کوئی انداز اور ہی ہے. جناب اللہ تو اب بندہ کعبے جاتا ہے، وہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے نا، طواف کرنا بھی عبادت ہے. مگر آپ ذرا جا کے تو دیکھو نا، پیسے کتنے لگتے ہیں، دشواریاں کتنی ہیں، آگے ہوئی پابندیاں کتنی لگائی ہوئی ہیں. اس کو آگے تو تڑپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں نا، لیکن پھر بھی وہ صبر سے کام لیتے ہیں، گھبراتے نہیں. میں نے کہا یار چھوڑو آپ مولوی صاحب چپ کرو، مجھے پتا نہیں ہے عبادت میں ایسے شدت برداشت کرنی پڑتی ہے. تو دوستو عبادت ایسے نہیں ہوتی. تو بہرحال اب روزہ آیا، اب روزہ آیا تو جناب اس میں بھی تھوڑی سی سختی ہوتی ہے نا کہ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، زبان سے نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، اور بھوک شدت کی، پیاس شدت کی، ساری باتیں ہوتی ہیں. روزے دار اکیلا تنہا ہوتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں پیتا نہیں، صرف اس لیے کہ مجھے روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کو دیکھ رہا ہے. پھر جو روزہ عبادت بنتا ہے، پھر اس کا ثواب ملتا ہے، پھر اس کا اجر ملتا ہے. اور یہ بھی بات لازم ہے، ہم نے روزہ کو رکھ دیا، پتہ نہیں اس نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، وہ بے نیاز ہے، اس کی مرضی ہے. عبادت تو ہو گئی، قبولیت کا سرٹیفکیٹ اس نے دینا ہے، لیکن کام کی بات ہے ادھر اتنی شدت برداشت کی، پھر عبادت بنی، قبولیت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، ادھر کوئی شدت نہیں، صرف ہلال اٹھاؤ، علی کے چہرے پہ دکھاؤ. فرمایا عبادت بن گئی، اور عبادت بھی وہ ہے جس کی قبولیت میں شاکی نہیں ہے. اس کی قبولیت میں شک
شک ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اعزاز یار نے دیا ہے, مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ نے بھی جبریل کو بھیج کر نہیں کہا کہ میرے پیارے محبوب عبادت کا آرڈر کرنا میرے اختیار میں ہے. عبادت کا آرڈر کرنا میرے اختیار میں ہے. میں آرڈر کرتا محبوب تو نے کیوں کہہ دیا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ نہیں, بلکہ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے کہہ دیا ہمیں بورڈ لگا دی ہے. میرے بعد عبادت تو نہیں کرنی, قبول کرنا کروں. جو سرٹیفکیٹ تو نے دیا ہے نا وہ ضرور قبول کروں گا. سبحان اللہ, وہ ضرور قبول کروں گا. ہم بیچارے بیٹھے تھے رنجیدہ, جو ہے نا آپ نے رنجیدہ بیٹھے ہیں, خوش بیٹھے ہیں, میرے خیال میں خوشی بیٹھے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. رمضان میں خوش نہیں ہوں گے تو کب خوش ہوں گے؟ تو جناب والا لیکن تھوڑی سی رنجیدگی آئی کہ یار بھی انہوں نے دیکھا, علی بھی انہوں نے دیکھا, ہم ایسے رہ گئے. تو یار نے کہا نہیں, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, یہ دربار مصطفیٰ ہے, آسینہ ملا ہے. فرمایا علی کو نہیں دیکھ سکے تو نہ دیکھو, تم علی کا ذکر چھیڑ لو, علی کی تعریف کر لو, علی کا تذکرہ کر لو. ذکر و علی یہ عبادت, تم علی کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب. سبحان اللہ, جو ہے نا آپ نے نتیجہ بیٹھے ہیں, خوش بیٹھے ہیں, میرے خیال میں خوشی بیٹھے ہوں گے. اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. رمضان میں خوش نہیں ہوں گے تو کب خوش ہوں گے؟ تو جناب والا لیکن تھوڑی سی رنجیدگی آئی کہ یار بھی انہوں نے دیکھا, علی بھی انہوں نے دیکھا, ہم ایسے رہ گئے. تو یار نے کہا نہیں, گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, یہ دربار مصطفیٰ ہے, آسینہ ملا ہے. فرمایا علی کو نہیں دیکھ سکے تو نہ دیکھو, تم علی کا ذکر چھیڑ لو, علی کی تعریف کر لو, علی کا تذکرہ کر لو. ذکر و علی یہ عبادت, تم علی کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں عبادت کا ثواب. سبحان اللہ.